کرونا کے حوالے سے پاکستان کو دیکھا جائے اور پوری دنیا کو دیکھا جائے تو کوئی زیادہ اچھی خبریں نہیں ہیں، بری خبریں ہیں۔ بہرحال ان میں اچھی خبریں بھی ضرور موجود ہیں۔ لاہوریوں کے لیے میں لاہور میں بیٹھ کے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، لاہوریوں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ خفیہ اداروں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ لاہور کو کرونا کا مرکز قرار دے دیا، لاک ڈاؤن سخت کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ کہا گیا کہ صوبائی دارالحکومت میں صرف پہلے 14 روز لاک ڈاؤن کامیاب رہا۔ لاہوریے وبا کو تاحال سنجیدہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، مریض بڑھ گئے۔ یہ کافی حد تک درست بات ہے۔ پہلے دنوں میں لاک ڈاؤن کافی بہتر تھا، لیکن آہستہ آہستہ پھر اس میں خلاف ورزیاں ہوتی گئیں اور پھر حکومت کی طرف سے بھی لاک ڈاؤن کو نرم کیا گیا ہے، دیگر کاروبار بھی کھولے گئے ہیں، تو اس حوالے سے رونقیں تو بڑھ جانی تھی۔ لاہور شہر میں لوگ پہلے بھی کوئی زیادہ کرونا کے حوالے سے سنجیدہ نہیں تھے۔ جب سے کچھ کاروبار کھولنے کی اجازت دی گئی ہے تو غیر سنجیدگی مزید دیکھنے میں آئی ہے۔ اس رپورٹ میں کسی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ تو یہ اپڈیٹس آج کی ہیں، اتوار 19 اپریل 2020 کی۔ تو اس حوالے سے جب ہم پوری دنیا کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو وہ بھی امریکہ کی صورتحال سب سے زیادہ خطرناک ہے، تشویشناک ہے۔ دنیا بھر میں مزید 8500 ایک دن میں کیسز سامنے آئے ہیں، ان میں سے امریکہ کے 4500 ہیں، 4500 امریکہ میں ہیں، برطانیہ میں 850 ہیں، فرانس میں 705 ہیں۔ اور اسی طریقے سے نائجیریا کے صدر کے حوالے سے کہا گیا کہ نائجیریا کے صدر کا چیف آف سٹاف بھی لقمہ اجل بن گیا۔ تو یہاں پہ ہم یہ بھی واضح کر دیں کہ نائجیریا وہ ملک ہے، یہاں پہ 18 لوگوں کو اس لیے گولی مار دی گئی کہ وہ کرفیو کی یا لاک ڈاؤن جو کیا گیا تھا اس کی وہ خلاف ورزی کر رہے تھے۔ تو فلپائن میں بھی ایسا ہی حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ خلاف ورزی کریں گے ان کو گولی مار دی جائے گی لاک ڈاؤن کی، کرفیو کی۔ تو پاکستان میں آپ اندازہ لگا لیں گے اگر اس قسم کا حکم دیا جائے تو کتنا خطرناک یہ ساری صورتحال ہو سکتی ہے، کیونکہ پاکستان میں یہ ٹرینڈ ہی نہیں بن سکا کہ آپ نے لاک ڈاؤن کرنا ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے۔ تو شہروں میں کچھ صورتحال بہتر نظر آتی ہے احتیاط کے حوالے سے، لیکن دیہات میں کوئی کیئر نہیں کر رہا۔ پاکستان میں ہلاکتوں کی بات کریں تو ملک بھر میں کرونا وائرس سے مزید 8 اموات ہوئی ہیں، 148 3,337 اور 148 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہاں میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ ملک بھر میں کرونا وائرس سے مزید 8 ہلاکتیں ہوئی ہیں اور 337 سے لے کر 148 تک نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ متاثرین کی تعداد 7,768 تک پہنچ گئی ہے۔ تو 67 مزید صحت یاب ہوئے ہیں، تو اس طریقے سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 1832 ہو گئی ہے، 2000 کے قریب پہنچنے والی ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے لاہور کے قریب یہ قصبہ ہے دھوکہ منڈی، اس کو منڈی فیض آباد بھی کہتے ہیں۔ ایک تو فیض آباد چوک ہے پنڈی میں، یہ قصبہ ہے چھوٹا سا، تو یہاں پہ 11 مریضوں کی نشاندہی ہوئی تھی۔ 2 لوگ عمرہ کر کے آئے تھے میاں بیوی، تو ان سے جو ملنے آئے ان کے ٹیسٹ لیے گئے تو پازیٹیو آئے تھے 11 کے، تو ان کو قرنطینہ میں رکھا گیا تھا ننکانہ میں، ڈسٹرکٹ ننکانہ میں، اور 2 مریض کہیں اور سے بھی آئے تھے، 13 مریض ننکانہ میں قرنطینہ میں موجود تھے۔ تو کل کی رپورٹ کے مطابق ان میں سے 13 میں سے 12 کے نیگیٹو ٹیسٹ آئے ہیں، ان کو گھر کو جانے کی اجازت دے دی گئی ہے، اور ایک ٹیسٹ جو ہے وہ بھی کریٹیکل پوزیشن نہیں ہے، اس کی بھی تشویشناک حالت نہیں ہے، اس کا بھی ٹیسٹ گیا ہوا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی نیگیٹو آنے کی امید ہے۔ تو دیگر خبروں کے اوپر اگر تھوڑی سی ہم نظر ڈالتے ہیں تو وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ مئی میں کورونا کیسز تیزی سے بڑھنے کا خدشہ ہے، لوگ بھوک سے سڑکوں پر آ گئے تو لاک ڈاؤن کا فائدہ نہیں ہوگا، یہ عمران خان کی طرف سے کہا گیا۔ اور پھر حکومتی کوششیں یہ بھی ہیں کہ کرونا کے اوپر کسی طریقے سے قابو پایا جائے۔ تو رمضان المبارک بھی آ رہا ہے، چند دن رہ گئے رمضان المبارک کے آغاز میں، تو اس حوالے سے اجتماعی عبادات کے لیے 20 نکات پر مشروط اتفاق کیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ حکومتی احتیاطی تدابیر پر عمل نہ ہونے کی صورت میں نظر ثانی کر دی جائے گی۔ کرونا سے شدید متاثرہ علاقوں میں شرائط مزید سخت کرنے کی مجاز ہوگی۔ تو عارف علوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں علماء کرام اور مشائخ اعظام موجود تھے۔ تو وہاں پہ
ایک اتفاق رائے ہوا کہ کس طریقے سے مساجد میں کم از کم لوگ جائیں گے، اور یہاں پہ جس طریقے سے لوگ عمومی طور پہ تعاون کر رہے ہیں اس کو بھی تعریف کی جانی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ماہ رمضان میں وہ تراویح اور نماز گھر پہ ہی ادا کریں گے، تو اس حوالے سے کافی صورتحال کو بہتر قرار دیا جا سکتا ہے کہ لوگ تعاون بھی کر رہے ہیں۔ جیسا میں نے کہا کہ منڈی فیض آباد میں لوگ بڑی تیزی سے ریکور بھی ہوئے ہیں، تو یہاں پہ لوگ اپنی اس طریقے سے احتیاط کر رہے ہیں۔ حکومت کی طرف سے جو کاروبار کھولے گئے ہیں ان میں ایک نائیوں کا کاروبار بھی ہے۔ میں 2 دن سے پتہ کر رہا ہوں کہ نائیوں کی دکان پہ جا رہا ہوں، لیکن پرسوں 3 دن پہلے ایک دکان کھلی تھی، لیکن اس کے بعد ایک بھی دکان نہیں کھلی۔ وہ لوگ بھی شاید ڈرے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کس قسم کے لوگ آ جائیں یہاں پہ، وہ کرونا کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو وہ لوگ، باقی دیگر کاروبار بھی ہیں جن کا حکومت نے کھولنے کا اعلان کر رکھا ہے، لیکن لوگ اپنے خطرے کی باعث خود اس میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس خطرے کے باعث وہ کاروبار کھولنے سے گریز کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہی بہتر صورتحال ہے۔ تو باقی دیگر خبریں بھی کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری وہی سیاست کر رہے ہیں، بھونڈی سیاست کر رہے ہیں۔ وفاق کی غلط ترجیحات کا نقصان پورے پاکستان کو ہوگا۔ پتہ نہیں ان کو کون سی ترجیحات غلط نظر آ رہی ہیں۔ جو ان کو غلط نظر آ رہی ہیں ترجیحات، وہ سندھ میں ان کے اوپر قابو پانے کی کوشش کریں، سندھ میں ایک نمونہ بنا کے پیش کریں دنیا کے لیے کہ وہ وہاں پہ یہ کس طریقے سے قابو پا رہے ہیں اس کے اوپر۔ تو وہاں تو ان کی صورتحال یہ ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے، امدادی کاموں میں بھی کرپشن ہو رہی ہے۔ تو آگے آ جائیں پھر ملکہ برطانیہ کا۔ برطانیہ میں بھی جیسا کہ پہلے بتایا وہاں بھی کرونا پھیلتا جا رہا ہے، ہلاکتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو پہلی دفعہ کہا گیا ہے کہ جب سے تخت و تاج کی مالک بنی ہیں ملکہ برطانیہ الزبتھ، تو 68 سال میں پہلی بار سالگرہ پر توپوں کی سلامی نہیں دی گئی۔ یہ بھی کرونا کی وجہ سے ہی سارا کچھ ہوا ہے۔ تو وافڈا کہتے ہیں کہ سندھ حکومت غلط کرے گی تو نشاندہی کرنا ہمارا کام ہے۔ ادھر فواد چودھری کا کہنا ہے کہ عمران خان کی قیادت پر پارٹی سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی ہوئی ہے۔ برطانیہ کی طرف سے پاکستان کو کرونا کے حوالے سے 54 کروڑ روپے کی، ڈالر پاؤنڈ کی نہیں، 54 کروڑ روپے کی امداد دی گئی ہے۔ ادھر یہاں پہ آ جائیں کہ ایک نیب کے حوالے سے جس طریقے سے شہباز شریف کی گرفتاری کی باتیں ہو رہی تھی وہ نہیں ہو رہی۔ کرونا کے باعث انہوں نے ایک پیشی پہ جانے سے انکار کیا تھا، تو بہرحال اس کے اوپر بھی نیب کوئی اتنی سنجیدہ نہیں ہے۔ تو فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے پھر کہا ہے کہ امدادی پیکج کے 50 ارب ہم نے تقسیم کر دیے۔ تقسیم کرنے تنقید کرنے والے کو حقائق معلوم نہیں ہیں۔ تو آج کی ہم آخری خبر اس میں شامل کر رہے ہیں، آخری اطلاع اس میں شامل کر کے ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ کل پھر انشاءاللہ اپڈیٹ دیں گے کرونا کے حوالے سے۔ تو آج کی آخری خبر یہ ہے کہ کرونا لاک ڈاؤن فضائی آپریشن کی بندش میں 30 اپریل تک توسیع کر دی گئی ہے۔ تو یہ فضائی آپریشن مکمل طور پہ بند نہیں ہے، کہیں نہ کہیں پروازیں جا بھی رہی ہیں، آ بھی رہی ہیں۔ یہاں پہ جانا، مسافروں کا پہنچانا بڑا ضروری تھا، یہاں سے مسافروں کو، پاکستانی مسافروں کو لانا ضروری تھا، تو وہ بھی پروازیں جا رہی ہیں، آ رہی ہیں۔ تو بارشوں کا سلسلہ بھی اس دوران شروع ہو گیا، ایک مصیبت تھی، ایک دوسری مصیبت بھی آ گئی۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں بارشوں سے موسم خوشگوار ہو گیا، تو یہ عقل کے اندھے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج کی بارشیں کتنی شدید نقصان کا باعث بن رہی ہیں۔ گندم کٹائی کے اوپر آئی ہوئی ہے، تو یہاں پہ تو کسان کہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ سونے کی بارش کا قطرہ بھی نہ برسے۔ ایک کرونا اور اس کے بعد پھر بارشوں کے باعث 33 اضلاع میں گندم کی خریداری کا سلسلہ ٹھپ ہو گیا۔ تو خدشہ کا اظہار کیا گیا کہ شاید پنجاب میں آٹے کا بحران پیدا ہو جائے، لیکن حکومت نے جس طریقے سے سپلائی لین کو نہیں ٹوٹنے دیا، تو ایسا خدشہ بے بنیاد ہے۔ کچھ اخبارات والے اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے، اپنی بڑھانے کے لیے، اپنی سرکولیشن کو یا ریٹنگ کو بڑھانے کے لیے اس قسم کی غلط خبریں بھی دے دیتے ہیں۔ یہ ڈیلی پاکستان سے میں نے آج کی خبریں کچھ لی ہیں۔ تو یہاں پہ میر شکیل الرحمان جو جیل میں ہیں، ان کے ریمانڈ کے میں بھی 10 روز کی توسیع کر دی گئی ہے۔ ان کی طرف سے بڑا کہا گیا کہ کرونا کے باعث ان کو مسئلہ ہو سکتا ہے، شدید بیمار ہو سکتے ہیں، کرونا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو 10 روز کا ان کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا۔ تو ابھی وہ 27 اپریل کو یا 28 اپریل کو پھر پیش ہوں گے، اور اس کے بعد شاید ان کا جوڈیشل کر دیا جائے، تو پھر ان کی امید ایک لگ جائے گی کہ وہ ضمانت ان کی ہو سکے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ
پوری عالم اقوام کو، مسلمانوں کو، پاکستان کو، ہمارے علاقے کو، ہمارے محلے کو، ہماری بستی کو اس کرونا علاج سے، اس کرونا مرض سے، وبا سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔